بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عدت کے بارے میں بات کروں گا۔ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا میاں وفات پا جائے تو ایسی عورت کو گھر میں رہنا اور بناؤ سنگھار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہ نکلنا سے شریعت کی روشنی میں عدت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ عدت گزارنا جو ہے فرض ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی عام بات نہیں، معمولی بات نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین مبارک ہیں ان میں بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے کہ اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اسے معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ رب تعالیٰ کا حکم، دین کا حکم سمجھ کر، اس کی اہمیت کو سمجھ کر عمل کرنا ہم سب پر جو ہے وہ عمل کروانا اور کرنا خواتین پر لازم ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت کیا ہے؟ تو وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس عورت پر عدت گزارنا لازم ہے۔ اگر اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں عدت گزارنا اس پر لازم ہے۔ اگر اس کا خاوند باہر کسی ملک میں ہو، چاہے وہ 10 سال باہر ہو، 15 سال باہر ہو، وہاں اس کی وفات ہوگی، تو اب بھی اس پر عدت گزارنا رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لازم ہے۔ اپنے پاس سے عقلی دلائل کو اختیار کر کے شریعت کے حکم کو توڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جہالت ہے۔ اور اسی طرح اگر خاوند فوت ہو جائے اور عورت جو ہے وہ حاملہ ہو، تو جب تک وضع حمل نہیں ہوتا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوتا، عورت کی عدت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اس طرح طلاق کی صورت ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہوگی تب اس پر بھی عدت گزارنا لازم ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اور اگر رخصتی یعنی خلوت صحیحہ کے بعد اسے طلاق ہوئی ہے تو اس پر 3 ماہواری گزارنا لازم ہے، 3 حیض گزارنا لازم ہے، جو اس کی عدت کو مکمل کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اب 3 ماہواری مکمل طور پر گزارنا یہ قرآن کا حکم ہے، 3 قروء۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کو حالت حیض میں طلاق مل گئی، اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، بری بات ہے، لیکن بہرحال طلاق ہو جاتی ہے، تو اب اس صورت میں چونکہ اس کو کچھ وقت گزر چکا ہے، لہٰذا یہ ماہواری جو آئی ہے یہ گزرے گی، اور اس کے بعد پھر پاکی کا زمانہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر 3 مکمل ماہواری جب اس کی گزریں گی تو اس کی عدت جو ہے مکمل ہوگی۔ کیونکہ جس ماہواری میں طلاق ملی، اگر زیادہ گھنٹہ ہوا اس کو حیض آنا شروع ہوا یا زیادہ ہو گیا، کیونکہ مکمل حیض نہیں گزرا اور شریعت کا حکم ہے کہ مکمل حیض کا گزرنا، اس لیے یہ ماہواری اس کی شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے 3 ماہواری گزارنے کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اس طرح اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور عدت کے دوران عورت کے لیے کیا احکام ہے؟ جس عورت کو طلاق ملی ہو مغلظہ، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہوں، یا طلاق بائنہ ہو، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، تو اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، کسی قسم کا بناؤ سنگھار نہیں کرنا چاہیے، زینت جو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو ضروری ہو جیسے دانت صاف کرنا ضروری ہے، دانت صاف کر لے، لیکن ایسی چیز سے صاف کرے کہ جس سے ہونٹوں اور دانتوں کی خوبصورتی فالتو نظر نہ آئے، جیسے دنداسا وغیرہ استعمال کرنا۔ کسی سادہ طریقہ سے اپنے دانتوں کی حفاظت اور صفائی کر لے۔ تیل لگانے کی ضرورت ہے، سر میں خارش ہے، خشکی ہے، بال خراب ہو رہے ہیں تو لگائے، بغیر خوشبو والا تیل لگائے، اور رات کو لگائے، صبح دھو دے۔
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضرورت ہے اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ایسی عورت کو بناؤ سنگھار کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اگر کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس طرح جہاں پر وہ عورت رہ رہی تھی وہیں پر جو ہے اپنی عدت کو گزارے۔ ہاں اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے تو وہ مفتیان کے سامنے رکھی جائے، اور یقیناً دین نے گنجائش دی ہے تو وہاں پر آپ کو گنجائش بتلا دی جائے گی، لیکن بلا وجہ چھوٹی موٹی باتوں پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور دلائل بنا کر جو ہے عدت کو صحیح طور پر نہ گزارنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی، اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات ہے۔ اور جہاں تک طلاق رجعی کی بات ہے، یعنی اگر عورت کو ایک طلاق ہوئی ہے رجعی یا دو ہوئی ہیں جس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے عدت کے اندر، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے سامنے جو بناؤ سنگھار کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، تاکہ مرد کا دل دوبارہ اس پر مائل ہو جائے اور دونوں میں دوبارہ جو ہے وہ صلح ہو کر دوبارہ نئے سرے سے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیں، اور 3 طلاقوں سے ہے یا بائن ہونے سے عورت جو ہے بچ جائے۔ اور یہ بھی بات ہمارے ذہن میں رہے کہ دین آسانی والا مذہب ہے، کوئی سختی و تنگی والا مذہب نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اب دیکھیں ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے مجبوراً، بیماری آ گئی، ڈاکٹر گھر میں علاج نہیں کر سکتا، یا انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کو گھر بلائیں، اسپتال جانا پڑتا ہے تو جا سکتے ہیں۔ کوئی خرچہ عورت کا چلانے والا نہیں ہے تو عورت دن کو کام کاج کرنے کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے۔ بہرحال بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں مجبوراً شریعت عورت کو گھر سے عدت کے دوران بھی نکلنے کی محدود صورت میں اجازت دیتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی خاص ضرورت ایسی ہوتی نہیں ہے، اپنے دماغ کے مطابق ضرورت بنا کر ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور خود گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب بھی کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو، کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو آپ علماء مفتیان سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ جہاں تک دین نے گنجائش دی ہوگی آپ کو بتلائیں گے، راستہ نکال کر بتائیں گے دین کے مطابق جہاں تک گنجائش ہوگی۔ ہاں اگر جہاں دین نے اجازت نہیں دی تو انسان اس پر صبر کرے اور دین کا حکم پر عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ اس سے اچھے راستے جو وہ کھول دے گا، یقیناً اس میں کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو عدت کو لازم سمجھنا چاہیے، اور عدت کو توڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ سمجھنا چاہیے، اور جہاں پر بھی کوئی مجبوری آ جائے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے علماء سے، تاکہ وہ ہمارے لیے دین کے مطابق ہمیں راستہ نکال کر دیں۔ ہم عدت توڑ دیتے ہیں یا دیگر کام بھی، ہم طلاق بھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم علماء مفتیان کے پاس جاتے ہیں اب کو راستہ نکال کر دیں۔ پھر وہ راستہ کہاں نکال کر دیں جہاں پر وہ راستہ دین نے دیے ہی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم علماء سے رابطہ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی چلتی رہے اور ہمارا دین بھی چلتا رہے، دنیا بھی اچھی گزرے اور دین کے خلاف ہم